اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم قرآن مجید کی 3 ایسی آیات اور نشانیاں یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی اور ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ اور وہ آیات کچھ اس طرح کی ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں ہیں، مطلب وہ واضح نشانیاں ہیں، کچھ اس طرح کی ہیں کہ پہلے ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا ہوگا، ہم نے انہیں دیکھ رکھا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا ان کے بارے میں، لیکن ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا ہوگا۔ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے اپنی ڈیلی لائف کے اندر، ڈیلی روٹین کے اندر یہ نوٹس کیا ہوگا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نارمل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان چیزوں کی، تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں ہمیں مل نہیں رہی ہوتی۔ تو سیم اسی طرح قرآن مجید کی یہ 3 جو میں آج اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے کرشمے آپ کہہ لیں، قدرت کے اس طرح کے، وہ آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں پہلے جانتے ہیں، ہم نے پہلے ان کو سنا ہے، لیکن ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا۔ آج ہم ان پر غور کریں گے اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ان پر تفکر کریں گے کہ آخر ان میں حیرانی کیا ہے، حیرت کی بات ان میں کیا ہے۔ اور واقعا انسان اگر ان پر غور کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 2 ان میں سے جو ہیں وہ سورۃ الفاطر میں ہیں، سورۃ الفاطر کی ورس نمبر 12 اور 13، اور جو ایک آخری آیت ہے جو تیسری ہے، وہ ہم نے دیکھی ہے سورۃ الروم کی 19 نمبر ورس کے اندر۔ تو پہلے ہم سورۃ الروم والی وہ دیکھ لیتے ہیں ایک آیت، اور پھر سورۃ فاطر کی وہ 2 آیات کو دیکھ لیں گے۔ تو سورۃ الروم کی جو ہے یہ سب سے الگ کسی بات ہے، اور مجھے سب سے زیادہ اسی پر یعنی کہ حیرانی ہوئی ہے، اور وہ یہ یعنی کہ مزے کی جو بات ہے وہ یہی ہے، اسی آیت کے اندر ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، قرآن مجید گرامیٹیکلی بھی دیکھیں تو یہ تھوڑا سا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں دیکھیں، قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید کی بات، ویسے ہی قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کہ یخرج الحی من المیت، وہ ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، یخرج الحی من المیت، جو میت کے اندر سے زندہ کو نکالتا ہے، اور یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور زندہ کے اندر سے مردہ نکالتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ نکالتی ہے اور مردہ سے زندہ نکالتی ہے۔ یہ چیز ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ زندہ کے اندر سے مردہ پیدا ہوتا ہے اور مردہ کے اندر سے زندہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یعنی کہ کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ زندہ سے زندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ زندہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اتفاقاً کہ اللہ نہ کرے بچہ فوت ہوا ہو تو شکم مادر کے اندر ہی وہ دم توڑ چکا ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نارمل روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ زندہ ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور زندہ ہی کوئی ایسا جاندار ہو سکتا ہے جو زندہ بچہ جنے، یعنی کہ بے جان تو کوئی جاندار نہیں ہے جو جس کے اندر سے زندہ جان نکلے۔ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، یعنی کہ میت کے اندر سے، مردہ کے اندر سے زندہ نکالنے کی مثال بالکل ان دونوں کی، میت کے اندر سے زندہ اور زندہ کے اندر سے مردہ، دونوں کی مثال مرغی اور اس کے انڈے سے۔ مرغی زندہ ہے، جبکہ اس سے نکلنے والا جو انڈا ہے وہ بے جان ہے، وہ انڈا نہ حرکت کر سکتا ہے، کچھ نہ کھاتا پیتا، کچھ بھی نہیں، انڈا بے جان ہوتا ہے۔ اور پھر سیم لائک دیٹ، جو انڈا ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک چوزا نکل آتا ہے جو جاندار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی کہ یہ میں حیران ہو چکا ہوں، شاید آپ حیران ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ سوچنے والی بات ہے، ہم روز انڈے کو دیکھتے ہیں، ہمارے ڈیلی روٹین میں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یار انڈے کے اندر کون سی اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور چھپائی ہے، ایسی طاقت چھپائی ہے، خود بے جان ہے، اس کے اندر کا مادہ بھی بے جان ہے، پانی بے جان ہے، پانی سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، وہ بے جان ہے، لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہے وہ جاندار ہے۔ ایسے ہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، شاید غالباً ایسے چھٹے امام یا کون سے تھے، ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں ایک کسی نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے ایسے توحید کے بارے میں، یعنی کہ وہ بندہ مشرک تھا سامنے والا، انہوں نے سوال کیا تو ان کے ذہن کے مطابق انہوں نے جواب دیا، معصوم علیہ السلام نے
کہ آپ کے ہاتھ میں یہ انڈا ہے، کیا آپ ایسا قلعہ، آپ نے ایسے قلعے کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جو ہر طرف سے بند ہو اور اس کے اندر دو طرح کے دریا ہوں، دو طرح کے دریا ہوں، ان کا کلر بھی الگ ہو، سب کچھ، اور وہ ایک دوسرے کے اندر ملتے بھی نہیں ہیں؟ حیرت کی بات اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ملتے تو ملتے چھوڑیں، ایک دن وہ عمارت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے اندر کا پانی ایک جاندار چیز میں بدل چکا ہوتا ہے، اور وہ جاندار چیز اس عمارت سے باہر آ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، کہ جب اس کے اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے تو باہر کوئی کیسے ہے؟ وہ بندہ بڑے حیرت میں ڈال گیا، بڑے حیرت میں پڑ گیا، اور پوچھنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس کی کوئی مثال دیں، ہمیں بتائیں، جواب دیں، کیا چیز ہے یہ؟ تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انڈا، مرغی کے انڈے کو دیکھو، وہ ہر طرف سے بند ہوتا ہے، اس کے اندر دو طرح کے پانی ہوتے ہیں، ایک یلو کلر کا اور ایک وائٹ کلر کا، وہ کلر لیس سی سمجھے آپ وہ، اور ایک دن پانی غائب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بچہ بن جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ بچہ انڈے کو خود بخود انڈا ٹوٹ جاتا ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ پھر اب چلتے ہیں سورۃ الفاتر کے اندر، اس کے اندر جو دو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، ویسے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو، انشاءاللہ ہم اور بھی پارٹس لائیں گے اسی ٹاپک پر۔ تو یہ جو دو ہیں وہ ہے ورس نمبر 12 اور 13۔ 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو دریا ہیں، وہ برابر نہیں ہیں، اور دریا کیسے ہیں؟ یعنی کہ سمندر وہ کیسے ہیں کہ ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اور ایک کا پانی ہے ذائقے دار، خوش ذائقہ پینے والا پانی ہے، اور دونوں ہی میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، ہم اس کے اندر سے ایک تو لحم طریہ، ایک تو ہم اس میں سے تازہ گوشت بھی نکال کر کھاتے ہیں دونوں دریاؤں میں سے، اور ایک یہ ہے کہ ہم ان میں سے حلیۃ تلبسونہا، اپنے حلیے کے لیے، اپنے لباس کے لیے کچھ نکال کر پہنتے بھی ہیں، ان کو زیبتن بھی کرتے ہیں، اور یعنی کہ یہ سونے جواہرات یہ انسان یعنی کہ خواتین پہنتی ہیں، تو یہ جو جیولری کا جو جتنا بھی ہوتا ہے نا، سونے وغیرہ، گولڈ، یہ سارا کچھ سمندر کے اندر سے ملتا بھی ہے، اور موتی وغیرہ، موتی، ہیرے، جواہرات، یہ سمندر کے اندر سے پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، بڑی بڑی کشتیاں اندر چل پھر رہی ہیں، اور ان کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے پانی کے وزن پر، تم دیکھتے ہو کہ پانی نے اپنے وزن کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چلائے رکھی ہیں، اور اس میں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے اپنا معاش کو تلاش کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی جو رزق ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تلاش کر سکیں۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس لیے شاید کہ ہم شکر کریں، شاید کہ ہمارے اندر تھوڑی بہت عجز آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ پر تفکر کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سکھائیں، قرآن مجید پر تفکر کریں۔ اب یہ بات آپ نے پہلے سنی ہوگی، حیرت کی بات، بندہ اگر سوچے تو انسان ویسے کتنا عجیب ہے کہ اتنی عجیب اور عجب چیزیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے رکھ دی ہیں، اور اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ عجیب یہ ہے کہ یار دو پانی، لیکوڈ چیزیں، الگ رنگ کی، الگ ذائقہ، الگ وہ، الگ کام، دونوں آپس کے اندر ٹکراتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں، ملانے کی کوشش بھی کرو تو وہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ خود ایک حیرت والی بات ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے، خود دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی بھی ہے، نیٹ پر موجود ہے، سب کچھ سب کو پتا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں پتہ چلے کہ یار اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی کہ دریا ہیں، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ یعنی کہ ایک آڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، اور وہ آڑ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ یہ واقعاً ایک عجیب بات ہے،
اور ہم سوچتے نہیں ہیں. پھر اس سے بڑھ کر عجیب بات ہے کہ سونے جواہرات جو ہم پہنتے ہیں پانی کے اندر ان کو کون بناتا ہے؟ وہ پانی کے اندر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر دی ہے، وہ پھر ہمارے لیے حلال بھی قرار دی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کا خون ہوتا ہے، ہر چیز کا خون ہوتا ہے جو بھی جاندار ہو. یعنی کہ وہ جیسے ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے اس کو حلال کرنا پڑتا ہے. تو مچھلی ایک ایسا، اس کی شیپ اس طرح کی ہے اور اس کا ایک اس طرح کا مجسمہ ہے کہ ہم اس کو ذبح نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سسٹم بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ جب وہ مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اچھا، تڑپنا شروع کر دیتی ہے، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی. تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور پھر تڑپنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم کا سارا خون، جب وہ تڑپتی ہے تو اس کے جسم کا سارا خون نکل کر اس کے سر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کے سر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کا وہ ذبیحہ ہو جاتا ہے. بس یہ اس کا ذبیحہ ہو گیا، اس کے جسم سے خون نکل گیا، وہ پاک ہو گیا. کھاؤ گوشت، اس کا پیٹ صاف کرو اور وہ حلال ہے. بس یہ حلال ہو گئی. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. لیکن ہم غور بھی کریں تو، اور پھر پانی لیکوڈ جیسی چیز، لیکوڈ مطلب ایک مائع ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کے اوپر ہم پورے مطلب شپس آپ دیکھتے ہیں، طوفانوں کے طوفان، بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز اس کے اوپر چل رہے ہیں. ڈینسٹی نامی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا، سائنس کے روح سے اگر ہم کہیں تو ڈینسٹی جو پانی کے اندر موجود ہے، وہ ماس کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے. وہ سوچنے کی بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیلنس نہ ہو نا، بیلنس نامی ایک چیز ہوتی ہے نا، بیلنس نہ ہو تو ہم سالڈ کے اوپر سالڈ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ گر جائے گا گریوٹی کی وجہ سے. لیکن عجیب بات ہے، پانی کے اندر پانی خود بخود بیلنس بنا دیتا ہے، خود بخود چیز کو اپنے ایک خاص قسم کی ڈینسٹی سیٹ کرتا ہے اور چیز کو اپنے اوپر تیرا دیتا ہے. جاؤ بھی تیرو. بس اللہ تعالیٰ کی شان کے کرشمے، قدرت کے کرشمے ہیں وہ کمال ہیں. بس ہمیں ان پر تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک یہ ہو گیا. اب اس سے نیکسٹ اگلی آیت، ورس نمبر 13 سورہ فاتر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ نے یولج اللیل فی النہار، دن کے اندر رات کو شامل کیا، دن کو چیر کے اس کے اندر رات کو چڑھا دیا. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو چیر کر رات کے اوپر غالب کر دیا. رات کو یعنی کہ ہٹا کر اور اس کے اوپر دن چھا گیا. اور اس کے بعد وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، اور وہ دونوں اپنے اپنے مقررہ وقت کے حساب سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو بھی ان کا نظام مقرر کیا ہے، وہ اپنے نظام کے اوپر قانوناً اپنے سسٹم کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. کوئی ایک سیکنڈ پیچھے ہو رہا ہے، نہ کوئی ایک سیکنڈ بعد ہو رہا ہے. سسٹم ایک دم اوکے ہے. کل یجری لاجل مسمى، وہ سب کچھ اپنے ہی لاجل مسمى، مقررہ وقت کے مطابق وہ اپنا کام، سارا نظام چل رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ تعالیٰ کے علاوہ، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم، ایک اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اپنی تعریف، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ لقب ہے، وہ تکبر کرنے والی ذات بھی ہے اور اس کا حق بھی منتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر وہ کرے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، تاکہ وہ تکبر کرتا ہوا اچھا لگے. پھر ایسا نہ کہیں کہ لوگ پھر اس کے اندر سے کوئی خامی نکال کے لیں. تو تکبر اسی پر جچتا ہے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو. اور ہم تکبر اس لیے نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نالج والی بات ہے کہ تکبر وہی کرے جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، تاکہ وہ تکبر کرتا ہوا اچھا لگے، لوگ اس کی خامیاں نکال کر اس پر کوئی پوائنٹ نہ مار سکے، کوئی نکتہ بازی نہ کر سکیں. تو پھر یہ ظاہر ہے پھر صفت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تکبر کو غلط نظر سے نہ دیکھیں. تکبر کس چیز کے اندر ہے، اس چیز کو غلط نظر سے دیکھیں. قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن شکوہ کرے گا، اور دھڑے سے شکوہ کرے گا ایک دم بلا. قرآن نے بیان کیا ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کیا ہے، نبیوں نے، حتیٰ کہ نبیوں نے، یعنی کہ کئی دفعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس پر رحم فرما۔ وہ جب کشتی چلنے لگی اور پانی سب چھا گیا اور وہ ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس پر رحم ہے اور ہدایت کی دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا کہا کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ یہ حضرت نوح سے کہا، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس نے ایک انہ عمل غیر صالح، اس نے ایک ایسا عمل کیا جو صالح نہیں ہے، جو نیکی کا عمل نہیں ہے، اس نے ایک غلط عمل انجام دیا، لہذا وہ تمہارے اولاد میں سے بھی نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ۔ اور پھر حضرت نوح نے پھر آگے سے سر جھکایا اور پھر کہا مجھے معاف کرو، مجھے توبہ عطا فرماؤ، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر متکبر صرف اللہ تعالیٰ، تو میں کہاں سے کہاں چلا گیا، آئی ایم سو سوری۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے، صرف یہ ہے، اس کے اوپر سوچو، اس کو دیکھو۔ دنیا کے اندر مگن رہ کے کیا کرنا ہے؟ اگر 50-60 سال سب کچھ، فار ایگزامپل سب کچھ مل گیا ہمیں، تو مرتے وقت پھر ہم سوچیں گے کہ ابھی مجھے کیا ملا؟ ملے گا وہی جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ ساتھ لے کر جانے سے مراد، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ رہے، نہیں، ٹھیک ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو کہ اس سب میں سے آپ اس کو فلٹرلائز کریں اور اس میں سے اپنے آخرت کا سامان نکال دیں۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کس کی مزرعہ، کس کی کھیتی ہے؟ آخرت کی۔ دنیا کھیتی ہے، دنیا کے اندر بونا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ کام کاج یہی کرنے ہیں، ساری لائف یہی گزارنی ہے، ٹھیک ٹھاک کریں، سب کچھ ایزیلی فری ہو کے کریں، لیکن اس کے اندر سے کوئی ایسا کام آپ کا ہونا چاہیے، نچوڑ آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آخرت کے اندر آپ کے لیے فائدہ ہو۔ تو اس بار انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک اسی کے اوپر بنائیں گے۔ تو یہ آج کے ہم نے جو نشانیاں، یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھے، واقعاً یہ ہمیں حیران کر دینے والا ایک یہ بھی تھا کہ عجیب بات ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، انسان نوٹس بھی نہیں کر سکتا۔ مزے کی بات یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں کر سکتا کہ کس طرح دن رات پر چھا رہا ہے اور رات دن پر چھا رہی ہے۔ کتنے سالوں گزر گئے ہیں، کوئی آج تک یہ نوٹس نہیں کر سکتا، کسی نے بیٹھ کے دیکھتا نہیں رہا کہ دیکھو دن ہو رہا ہے، نہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا نا، ہمارے تو سامنے سب کچھ چل رہا ہے۔ ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا 9th کلاس کے اندر، اس کے اندر ایک مصنفہ تھی، سبق لکھا، اور وہ اصل میں وہ نابینا تھیں، وہ آنکھوں سے محروم تھیں، تو انہوں نے سبق لکھا کہ اگر مجھے 3 دن مل جائیں دیکھنے کے لیے اگر میں 3 دن مل جائیں تو میں کیا کروں گی؟ اس کے اندر اس نے لکھا کہ میرا پہلا کام جو ہوگا وہ کسی دوست سے ملنا نہیں ہوگا، وہ کوئی پکنک پارٹی کرنا نہیں ہوگا، وہ میرا کوئی کچھ بھی اور نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پہلا یہ لکھا کہ میں نے صبح سویرے اٹھوں گی اور یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے، صبح سے پہلے سحری کے وقت کا اس نے کہا کہ میں اس وقت اٹھوں گی اور سکون سے، دنیا سے بیزار ہو کر، دنیا سے جدا ہو کر میں صرف یہ دیکھوں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کس طرح یہ کیا بولتے ہیں رات تبدیل ہوتی ہے دن کے اندر، میں وہ لمحہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ وہ ہے اس کے لیے جو نبینا ہے، اس کو اس کی قدر ہے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس کو اس کی قدر ہے کہ مجھے ملے گی تو میں اس کو اس طرح استعمال کروں گا۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور نہیں کرتے اور اپنے عقیدے کے اندر مضبوطی نہیں لاتے، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی نہیں لاتے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ اور اسی جو آپ کو انفارمیشن دینی تھی اور قرآن مجید کی طرف توجہ دلوانی تھی، یہی مقصد تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔